الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، او كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز دوستو اور بزرگوں، ایک اہم جو بات لوگوں میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ آج کل یہ میسج چلا جا رہا ہے کہ جو شخص سب سے پہلے رمضان کی خبر کسی کو دے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب کر کے شیئر کی جا رہی ہے، اور اس کو کچھ عربی کے الفاظ میں شعر کی جا رہی ہے، اور وہ الفاظ مختلف ہے. مثلا من اخبر بخبر رمضان اولا فحرام علیہ نار جہنم، کہ جو شخص رمضان کی خبر سب سے پہلے دے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. تو کیا یہ حدیث ہے، اور کیا اس کو آگے شیئر کرنا درست ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں پر یقین کر لے اور ان کو آگے بغیر علم کے اور بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا شروع ہو جائے. تو یہی حال آج کل سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کا بنتا جا رہا ہے کہ جو بھی چیز آئی اس کو سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے دڑا دڑ شیئر کرنا شروع کر دیا، اور بعض تو بغیر پڑھے آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض کو تو اپنی پوسٹ کو عام کرنے کا اتنا شوق اور جنون ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ اگر مسلمان ہو تو لازمی شیئر کرو. تو گویا انہوں نے اپنے فضول پوسٹ شیئر کرنے پر مسلمانی کو موقوف کیا. بہرحال اسی سلسلے کے کڑی یہ پوسٹ ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو شخص رمضان کی خبر کسی کو سب سے پہلے دے گا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. اور یہ پوسٹ اور یہ خبر وائرل ہو رہی ہے، حالانکہ یہ موضوع روایت یعنی جھوٹی گڑی ہوئی بات ہے، لہذا اس کو ہرگز شیئر نہ کیا جائے. اور احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب تک حوالہ نہ ہو اور خود اصل کتاب سے تشفی اور تسلی نہ کر لی جائے، یا کسی سنی مفتی یا سنی عالم سے تصدیق نہ کروا لی جائے، تو تب تک کسی بھی حدیث یا دینی مسئلے کو شیئر نہ کیا جائے، کیونکہ یہ بہت نازک معاملہ ہے، بالخصوص جھوٹی حدیث
گڑنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے، یعنی ایسی چیز کو میری طرف منسوب کرے جس کو وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کی ہے۔ اور اسی طرح بے علمی کی وجہ سے جھوٹا اور غلط مسئلہ بیان کرنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افتى بغیر علم لعنته ملائکۃ السماء والارض، یعنی جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر آسمان اور زمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو لہذا اس قسم کی باتوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں، اور اس قسم کی باتوں کو آگے نہ پھیلائیں، اور ہمیں اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔